اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے موجود اور حاضر ہیں۔ ہمارا موضوع چل رہا تھا ذات باری تعالی، پھر صفات باری تعالی پر بھی انشاءاللہ ہم کلام کریں گے، اور ان عقائد پر کلام ہو رہا تھا جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے متعلق ہے۔ پچھلے پروگرام میں آپ کو عرض کیا تھا کہ جگہ کا تصور صرف اس شے کے لیے ہوتا ہے جو باقاعدہ جسم رکھتی ہے، کیونکہ جو جسمانیت رکھتی ہے وہ کسی نہ کسی جگہ میں ضرور ہوتی ہے، اور اسی کو مشار الیہ آپ بنا سکتے ہیں، یعنی اس کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں، اور جس کی طرف اشارہ کریں اس کے لیے کوئی نہ کوئی سمت ضرور ہوگی، وہ آگے ہے، پیچھے ہے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، 6 جہات یہ 6 سمت کہلاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان تمام سے پاک و صاف ہے، نہ وہ جسم رکھتا ہے نہ اس کی جسمانیت ہے۔ جب جسمانیت نہیں تو وہ کسی جگہ میں بھی نہیں ہے، جب جگہ میں نہیں ہے تو مشار الیہ نہیں بنا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی سمت کا تعین نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے بچوں کی کتابوں میں نے عرض کیا تھا کہ جو یہ لکھا ہوتا ہے بعض اوقات کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو یہ لکھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اس میں کوئی مناسب ترمیم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ بس یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور ہم سب کو ملاحظہ فرما رہا ہے، ہم سب کے بارے میں جانتا ہے۔ وہ جب چاہے ہمیں زندہ کر سکتا ہے، جب چاہے مار سکتا ہے، ہر طرح کی قدرت اس کو حاصل ہے۔ چھوٹے بچوں کے لیے بس اتنا ہی کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے، بس اتنی بات لکھنا بہت ہی مناسب ہے۔ پھر جیسے جیسے بچے تھوڑے تھوڑے بڑے ہوتے چلے جائیں ویسے ویسے ان کو بتایا جائے۔ اور پچھلی دفعہ بھی یہ درد کا اظہار کیا تھا کہ کاش ہمارے جو ملک کا اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلاتا ہے، لیکن پورے سلیبس میں دیکھ لیجئے کہ عقائد اسلام جو متنازع نہیں ہے کہ چلو کسی مخصوص مکتب فکر کے عقیدے ہوں تو دوسرا مکتب فکر اس سے اختلاف رکھ سکتا ہے، جو ہمارے اکابرین اسلام نے عقائد مرتب کیے ہیں باقاعدہ انہیں کم از کم آسان الفاظ میں پہلی سے لے کر میں کہتا ہوں کہ 10ویں تک، اور 10ویں بھی کافی بلکہ آگے ہو جاتی ہے، یہ 6ٹھی 7ویں تک عقائد آ جانے چاہیے، چلے 10ویں تک لے جائیں آپ، لیکن ہر کتاب میں اسلامیات کی جیسے جیسے بچہ آگے بڑھتا چلا جائے ویسے ویسے یہ عقائد ضروری اس میں ہونے چاہیے۔ اور اسی طرح فقہی وہ مسائل کہ جو ہمارے روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، جس کو میں فرض علوم سے بار بار تعبیر کرتا ہوں کہ تمام عقائد دلائل کے ساتھ، پھر وہ احکام شرعیہ عملیہ کہ جو عاقل و بالغ شخص جو بھی عبادت اس پہ فرض یا واجب یا سنت موقدہ ہے، اسی طریقے سے وہ تمام معاملات کہ جو انسان کرتا ہے، خرید و فروخت ہے، کرائے پہ شے کو لینے دینا، شادی بیاہ کے معاملات ہیں، نان نفقے کے معاملات ہیں، یہ تمام چیزیں جو آہستہ آہستہ پھر مطلب یہ سلیبس کا حصہ ہونی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے حرام، مکروہ تحریمی، اساءت یعنی خلاف سنت کیا کیا چیزیں ہیں اور ان سے کس طرح بچنا چاہیے، ان کی علامات پورے سلیبس میں اٹھا کے پڑھنے۔ باطنی گناہ کے اوپر مستقل کوئی کلام کی کتاب آپ کو نہیں ملے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، ان کو باطنی گناہ کی معرفت یا تو مسجدوں سے حاصل ہوگی، یا کسی وہ خاص دینی تنظیم سے تعلق رکھتے ہوں، یا اصلاحی بیان، گویا کہ از خود وہ کر سکتے ہیں، لیکن جو ایک ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، خصوصاً اسلامی ریاست کی ذمہ داری، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہ رسول ان کے سامنے قرآن پاک کی یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کو تلاوت فرماتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، اور تزکیہ نفس ظاہری باطنی گناہوں سے بچے بغیر اور ان سے دور رہے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا ہے، گویا کہ سب چیزیں سرکار نے سکھائیں، اور پھر انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، اور حکمت سے مراد بعضوں نے یہ کہا کہ قرآن 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک اس کا ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے۔ ایک تو یہ کہ ترجمہ تفسیر پڑھ کے ہر شخص کو سمجھ میں آ جاتا ہے، ایک اس ہوتے ہیں اس کے لطیف نکات کہ جو مطلب اسرار و رموز جس کو آپ کہتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صحابہ کرام کو سکھایا کرتے تھے، حکمت سے یہ مراد ہے۔ اور بعض نے کہا کہ مراد حدیث ہے، کہ قرآن اور حدیث یعنی اپنا کلام بھی اور اللہ تعالیٰ کا کلام سرکاروں کو باقاعدہ سکھاتے ہیں۔ تو یہی ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن سکھایا،
تمام گناہوں کی معرفت دی، تمام شرعی احکام سکھائے، ہر صحابی یہ چیز سیکھتا تھا۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ ہمارے مطلب روزمرہ زندگی سے ہٹ کر ہو۔ ایک تو یہ جو ڈبل ہماری تقسیم ہے کہ یہ دینی مدارس ہیں، یہ دنیاوی مدارس ہیں یا دنیاوی ادارے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ ان دونوں کو ایک ہونا چاہیے، بالکل ان کی تعلیمات جو ہیں یکساں ہونی چاہیے۔ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھمیٹکس وغیرہ یہ کوئی ہمارے مذہب سے ہٹ کر چیزیں نہیں ہیں، یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے۔ لیکن ہم نے ایسی تقسیم کر دی ہے کہ اب جو دنیا کی تعلیم، جس کو ہم کہتے ہیں دنیا کی تعلیم، کہ دنیا کی تعلیم پڑھ رہا ہے وہ دینی تعلیم سے بالکل نا آشنا ہے، اور ہزارہ دینی تعلیم والے بچے ایسے ہوتے ہیں جو دنیاوی تعلیم سے اتنے زیادہ واقف نہیں ہوتے۔ لیکن یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ جو اسکول، کالج، یونیورسٹی میں ہے وہ دین سے بالکل خالی ہے، اور جو دینی مدارس میں پڑھ رہے ہیں ان کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایسے بھی بچے بہت سارے ہیں کہ جو ماشاءاللہ دونوں طرح کی تعلیمات بھی حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن میں بات عرض کر رہا ہوں کہ جو ایک ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ متعلقہ سلجھے ہوئے، معتدل، اچھا علم رکھنے والے اور لوگوں کے ساتھ کام کرنے والے، بہت سارے بڑے بڑے علماء ایسے ہوں گے کہ جو فیلڈ ورک کا تجربہ نہیں رکھتے ہیں، نہ لوگوں سے اتنی ان کی زیادہ ڈیلنگ ہوتی ہے، نہ لوگوں کی ضروریات ان کو اتنی زیادہ پتہ ہوتی ہیں۔ ایسے افراد کا انتخاب کرنے کے بعد انہیں یہ ذمہ داریاں سونپی جائیں، اور پھر ایک سلیبس مرتب ہو، تو ہمارا ہر بچہ الحمدللہ فارغ ہونے سے پہلے چاہے وہ اسکول سے فارغ ہو، یونیورسٹی، کالج، تقریباً فرض علوم تمام اس کو آ جانے چاہیے، اور وہ سیکھا ہوا ہوگا، پھر وہ اپنے بچوں کی تربیت بھی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ان باتوں پہ توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، کسی عورت نے کہا کہ میں نہیں مانتی اس باتوں کے سر منڈانا عورت کے لیے منع ہے۔ کیا دوبارہ کیا کہا؟ کسی عورت نے کہا کہ میں نہیں مانتی اس باتوں کے عورت کے لیے سر منڈانا منع ہے۔ اچھا، کیونکہ عورت کو سر چھپانے کا کہا گیا ہے، اور جب وہ گنجی ہو جائے گی تو بدل جولا، اس کے بال چھپ جائیں گے، دکھیں گے نہیں جب ہوں گے نہیں تو اس نے ایسا کہا۔ اور ایک یہ سوال ہے، دوسرا سوال جماعت کے بارے میں، کہ یہ جب کھانا آ جائے اور جماعت کھڑی ہو تو کھانا کھایا جائے، جماعت کو ترک کیا جائے۔ جی، اور تو اچھا، اور اسی طرح سے یہ جو گارڈ وغیرہ ہوتے ہیں یہ بھی سیکیورٹی کے لیے کھڑے رہتے ہیں اور جماعت سے نماز نہیں پڑھتے ہیں، پھر وہ بعد میں اپنی پڑھتے ہیں۔ اور جب کھانا آ جائے تو جماعت ترک ہو جائے تو وہ دوسری مسجد میں جا کے جماعت کو تلاش کرے گا یا نہیں؟ اچھا، اور یہ کپڑے پاک کرنے کے بارے میں مفتی صاحب کہ کسی نے کہا کہ جان بوجھ کر پاک کپڑے کو ناپاک نہیں کرنا چاہیے، حرام ہے۔ اب اچھا مفتی صاحب اس سے لوگوں سے پوچھو بھائی آپ کے کون کون سے کپڑے ناپاک ہیں، پھر وہ ناپاک کپڑے بتائیں گے، پھر ان کو پاک کرو، پھر ماسی کو بولو اس کو پاک کر کے مشین میں ڈالو۔ بعض اوقات شروع میں جو کپڑے ڈلتے ہیں صاف پانی میں وہی ناپاک ہوتے ہیں، تو اس میں ذرا سی حرج بھی ہو جائے گا، تو اس کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ کیا کریں۔ مطلب یہ کوئی مفتی صاحب بیان کرتے ہوئے کہہ رہے تھے یوں؟ ہاں، کہ یہ حرام ہے پاک کپڑوں کو ناپاک کرنا، جیسے اب سارے کپڑے مشین میں دھلتے ہیں اس میں پاک ناپاک، پھر ہم سارے اکٹھے پاک کر لیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں پاک کو الگ دو، ناپاک کو الگ دو، اور پاک کے ناپاک کپڑوں کے ساتھ جب پاک کو دھو گے تو یہ سخت منع اور حرام کہا گیا ہے، کہا ہے انہوں نے اس کو۔ ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے، اچھا مفتی صاحب، ایک عورت کو کبھی 5 دن، کبھی 7 دن، کبھی 10 دن میں ایام آتے تھے، تو اس نے کیا کیا کہ جب 5 دن میں آتے تھے ایام تو چھٹے دن وہ انتظار کرتی تھی، اور اس کو نہیں آتے تھے تو وہ باقی اختیار کر لیتی تھی، اس میں نماز روزہ کرتی تھی۔ پھر جب اس کو 10 دن تک آتے تھے اس کو جب ایام، تو وہ 7 دن میں وہ غسل کر لیا اس نے۔ پہلے سوچ لیں، میں پھر بولیے گا، چلیے بعد میں کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ پہلے ایک دفعہ پہلے سوچ لیں، دوبارہ کال کر لیجیے گا۔ اچھا مفتی صاحب، اپر لسٹ، ہلو مفتی صاحب، اپر لسٹ کے بارے میں کسی نے کہا کہ جو بال نچوانے کے بارے میں کہا گیا ہے، ہاتھ پیروں کے اپر لسٹ بنوانے کے بارے میں نہیں ہے، یہ تو آئیبرو کے بارے میں ہے، جی یہ منع کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں وضاحت کرتا ہوں کہ حروف تہجی جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور تو ہم کرتے کیا ہیں، جس میں اللہ محمد کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں اس کو تو ہم اس کا تو الگ سیٹ اپ کیا ہوا ہے، اور باقی جو بچے ہوم ورک وغیرہ کرتے ہیں، پیپر پھاڑتے ہیں، جو آفس ورک میں جتنا بھی کام ہوتا ہے وہ سارے ڈبے میں ڈال دیتے ہیں۔ اچھا، تو جو بھی اس میں تو اس کا کیا کریں؟ کوئی کہتا ہے کہ حروف تہجی کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے اور اس کا بھی احترام کرنا چاہیے، جی جی تو ان سب کو سنبھال کے رکھیں، اور اگر ردی والے کو بیچتے ہیں تو دوسرے دن بچے اس میں چیز کھا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا چلیں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، کیا حال ہے مفتی صاحب؟ اللہ کا بڑا کرم۔ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور آپ کی اللہ برکت عطا فرمائے۔ میرے 3 سوال ہیں۔
آمین. جی فرمائیے. پہلا سوال یہ ہے، اگر ہم نماز میں دوسری رکعت میں پہنچے ہیں تو اتحیات پڑھیں گے ان کے ساتھ یا نہیں پڑھیں گے؟ اچھا، اور دوسرا، شادی کا طریقہ بتانے سنت کے مطابق یہ جو بہت بھاگے بولتے ہیں جائز ہیں یا نہیں جائز؟ شادی کا طریقہ کیا مطلب؟ سنت ہے شادی کیسے ہم؟ اچھا، شادی کب کرنی چاہیے وغیرہ یوں؟ آج تو سنت طریقہ ہوتا ہے، یہ ڈھول بازی وغیرہ مارتے ہیں نا، یہ بھائی یہ جائز تو ہیں پورا میں 2 گھنٹے کا بیان کروں نا تب بھی اس کو کور نہیں کر سکتے. خیر بہرحال میں بتا دوں تھوڑی بہت. تو آپ ہی خدمت میں گزارش کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں، اور ابھی چونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، ابھی میں ایک نئے عقیدے کے بارے میں زیادہ کلام نہیں کرنا چاہ رہا. میں نیکسٹ اس میں انشاءاللہ پروگرام میں کروں گا، لیکن میری گزارش ضرور ہے کہ آپ نے جو کچھ ابھی یہاں سیکھا مزید انشاءاللہ عرض کریں گے، اور جو کچھ آپ نے مستند ذرائع سے پہلے سیکھا ہو انہیں گھر میں ڈسکس کریں. ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گھر میں بہت ہمارے کلام ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. اولیاء کرام کے بارے میں ہوتا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے چند صحابہ کا انتخاب کیا ہوا ہے، بس انہی کے بارے میں کلام ہوتا ہے، باقی صحابہ کے نام تک بچے نہیں جانتے ہیں. اسی طرح کچھ اولیاء کرام کا انتخاب کیا ہوا ہے، انہی کا گھر میں تذکرہ ہوتا ہے، باقی اولیاء کرام کا نہیں کرتے ہیں. اس پر ہم کلام کرتے ہیں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ کی خدمت میں مشورتاً میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ تذکرہ کیا جاتا ہے اور ہونا چاہیے. اسی طریقے سے صحابہ کرام ہیں، اولیاء عظام ہیں. لیکن یہ بھی ایک المیہ ہے، اس میں بیچ میں ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ بعض ہی صحابہ کا تذکرہ ہوتا ہے قصداً بالترتیب اپنے بچوں کی معرفت بڑھانے کے لیے. کثیر صحابہ کرام کی معرفت نہیں دی جاتی ہے، اکثر ایسے ہی ہے. اور یوں ہی اولیاء عظام میں سے بھی جن سے ہماری زیادہ عقیدت ہوتی ہے ان کا تذکرہ اٹھتے بیٹھتے زبان پر ہوگا، باقی کسی اللہ کے ولی کا نہیں. اور یہ تو ایک بہت ہی بڑا المیہ ہے. میں اس پہ افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ جی ہم قادری سلسلے کے ہیں، جو چشتی سلسلے کے اکابرین کا تذکرہ کیوں کیا جائے، اور چشتی یہ کہے کہ جی قادری کا کیوں کیا جائے، اور یہی سہروردی نقشبندی کا مسئلہ. یہ ہر جگہ نہیں ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہر ایک کر رہا ہے، لیکن یہ میں نے اس کو بھی دیکھا ہے کہ ان چیزوں میں بھی دل میں ایک دوسرے سے بغض پیدا کر دیتے ہیں. اچھا آپ قادری ہیں تو میں چشتی ہوں، آپ سہروردی میں نقشبندی ہوں. ارے بھائی سب بزرگ سمجھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض نبوت کی جو نہر ہے وہ ان چاروں ذرائع سے ہم تک پہنچتی ہے. اس میں سب ہمارے بزرگ ہیں اور بڑا شان سے، پیار سے، محبت سے تذکرہ کرنا چاہیے. لیکن پھر بھی بعض ان کے علاوہ جو سینکڑوں اور اولیاء عظام ہیں جن کو آپ کسی سلسلے سے وابستہ بھی نہیں دیکھتے ہیں، کہ مطلب بظاہر آپ ان کا سلسلہ ہی نہیں ملتا کہ کس سلسلے کے بزرگ تھے. کتابیں بھری ہوئی ہیں، ان کا بھی ہونا چاہیے. لیکن اس میں ایک بڑا المیہ یہ ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں المیہ کی طرف، لیکن کالر منتظر بیچارے کا بل بنتا رہے گا. پھر انشاءاللہ میں اس مسئلے کی طرف تھوڑا سا نشاندہی کرنا چاہوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضرت. جی میں محمد سرور بول رہا ہوں جی، اکاڑا سے. جی ویری گڈ، اکاڑا والے ماشاءاللہ. ہاں جی ہاں جی تو فرمائیے. مفتی صاحب میرا سوال یہ 2 ہیں. ایک سوال تو یہ ہے جو میرا تعلق ہے زمیندارہ سے جی. اچھا. تو ہم جو فصل بیجتے ہیں اس میں بعض اوقات ہمیں نقصان بھی ہوتا ہے جی. جی تو ہمیں منافع پہ وہ عشر دینا چاہیے، یا کہ جب نقصان ہو تو جو کل اماؤنٹ ہو تو اس میں بھی ہمیں عشر دینا چاہیے؟ اور عشر کی کتنے مثلا وہ ہوتا ہے 10% یا 20%، کتنا ہمیں دینا چاہیے؟ نقصان پر بھی دینا چاہیے یا کہ منافع پر دینا چاہیے؟ چلیں ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہماری ایک سسٹر ہے اور میرا بہنوئی ہے جی. ہم ان کو ساتھ حج پہ لے کے جانا چاہتے ہیں. ہم نے علماء سے بھی پوچھا، وہ کہتے جی آپ سسٹر کے پیسے بھر سکتے ہیں اور بہنوئی کے نہیں بھر سکتے جی. اچھا. تو برائے مہربانی یہ آپ ہمیں ہے نا جی. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنے ٹیلی ویژن کی آواز فوراً بند کر دیں اگر آپ نے کال کرنی ہے تو، ورنہ پھر ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں. یہ 12 سال ہو گئے بھائی سنتے ہوئے، آپ کو فوراً بند کر لیا کریں پہلے. جی بولیے.
جی کر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اگر کوئی انسان یعنی کہ استطاعت رکھتا ہے کہ ماں باپ کو حج کرا سکے لیکن اس کے مکان وغیرہ بنانے والے رہتے ہیں، اس کے یعنی کہ دل کے اندر خواہش ہے کہ ماں باپ کو حج کرائے، کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے مکان بنائے یا ماں باپ کو حج کروائے؟ ٹھیک اور ہے. دوسرا میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ اگر کوئی انسان یعنی کہ پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، کیا وہ اسلام میں حرام ہے یا اسلام میں اس کا ممنوع ہے؟ یعنی کہ اگر وہ اس کو یعنی کہ اللہ سے مانگتا ہے انسان، کیا وہ اس کو مانگنا چاہیے یا نہیں مانگنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. لگتا ہے اصل کویشچن آپ کا یہ تھا، لیکن بہرحال تو اب علمی ہمارے ہاں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک پر جیسا کلام ہمارے گھر میں ہونا چاہیے، جیسا میاں بیوی آپس میں گفتگو کرتے ہوئے دینی باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا تذکرہ ہو، اللہ کے عشق کی باتیں ہوں، اللہ کے پیار کی، اللہ سے محبت کی باتیں ہوں. اسی طرح ہمارے گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات پر محتاط انداز سے جو علماء سے سیکھا ہے اس پر کلام ہو. اسی طرح جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے دلائل کائنات کے ذرے ذرے سے آپ تلاش کر سکتے ہیں، اس میں موجود ہیں، ان پر کلام ہو، ان کا تذکرہ ہو، تاکہ اللہ کی عظمت دل میں بیٹھے اور وہ عظمت پھر خوف اور ہیبت ہمارے قلب میں ایسا پیدا کر دے کہ ہم گناہوں سے دور رہیں. اور اتنا زیادہ دلائل قدرت پر غور و تفکر کرنے کی ہم میں، ہمارے بچوں میں عادت ہو کہ باہر نکل کے بھی اپنا محتاط ڈرائیو کے ساتھ اور دیگر معاملات کے ساتھ ذہن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے دلائل پر غور و تفکر کر رہا ہو، تاکہ ایک لمحہ بھی تصور باری تعالیٰ سے انسان جدا نہ ہو. تصور سے مراد ذات کا ایک تصور نہیں ہے، مراد ہے توجہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کامل توجہ ہر وقت رہے. اور ایسی مطلب ہمارے گھر میں گفتگو ہو کہ پھر یہ توجہ بلا تکلف ہونے لگے، گویا کہ یہ غور و تفکر ہماری عادت میں شامل ہو جائے، جس کے بعد تکلف اور تکلیف ختم ہو جاتی ہے اور انسان اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے دلائل پر غور و تفکر کی وجہ سے اپنے آپ کو بالکل اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کو مطلب وجودی اعتبار سے ایسا نہیں کہ جیسے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں ایسا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنے کا ایک یقین اور ایسا محسوس ہو کہ بالکل اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے 24 گھنٹے، ایسا تصور قائم ہو جائے تو پھر اس شخص کے درجات کا عالم کیا ہوگا یہ ہم تصور نہیں کر سکتے. لیکن ہم ان چیزوں پہ توجہ نہیں کرتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اگرچہ اس کی سند میں ضعف کوئی ثابت کر سکتا ہے لیکن حدیث صحیح ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھڑی بھر کا غور و تفکر تمہارے سال بھر کی عبادت سے افضل ہے. تو لیکن وہ غور و تفکر اخروی معاملات میں، یہ الٹی سیدھی باتوں میں دنیا کے اندر نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کے بارے میں محتاط انداز سے سوچنا اور اسی طرح دلائل قدرت پر غور و تفکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو مزید اپنے قلب میں بڑھانا، اس سے پھر خوف و عظمت حاصل، ہیبت حاصل کرنا، اور اس خوف و ہیبت کو گناہوں سے دور رہنے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا ذریعہ وسیلہ بنانا، یہ بہت بڑی عبادت ہے. اور اگر ہم اپنے بچوں کو اس عبادت میں لگا دیں تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اپنے مقام پر، لیکن یہ عبادت 24 گھنٹے ان کے لیے درجات کی بلندی کا سامان بنے گی. جیسے کہ انبیاء علیہم السلام انہی چیزوں پہ غور و تفکر ہر وقت کرتے رہتے تھے. صحابہ کرام، اولیاء عظام، ان کا کوئی وقت ایسا نہیں تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے سے خالی ہو. اگر بظاہر کلام لوگوں سے کر رہے ہیں تو دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کامل طور پہ متوجہ ہے. حضرت جنید بغدادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یا لوگو تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تم سے کلام کر رہا ہوں، حالانکہ 20 سال ہو گئے ہیں کہ میں بظاہر تم سے کلام کرتا ہوں لیکن میری توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی ہوتی ہے. تو اس لیے ہمارے گھروں میں یہ ماحول ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، صفات کے بارے میں، دلائل قدرت پر غور و تفکر کے سلسلے میں بھی کلام ہو، تاکہ ہمارے بچے اللہ تعالیٰ کی عزت، عظمت کو محسوس کریں. ان کے دل میں ایک ایسا خوف خدا ہو کہ پھر اگر ماں پاس نہیں ہے، باپ پاس نہیں ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت انہیں تنہائی میں بھی، خلوت میں بھی گناہوں سے روکے. چونکہ ہمارے یہاں یہ ماحول نہیں ہے. اب ماں باپ کے سامنے بچہ بڑا باادب رہتا ہے، دوستوں کے درمیان محتاط رہتا ہے کہ نہیں میرے کوئی ویک پوائنٹ نکل آیا تو میری بے عزتی ہوگی. لیکن جب وہ تنہا ہوتا ہے، اور آج کل جیسے بچوں کے ہاتھ میں فیس بک وغیرہ سب انٹرنیٹ وغیرہ ہاتھ میں آ گیا ہے، تو پھر وہ مختلف جگہ کا وزٹ کرنا، پھر مختلف گناہوں میں مبتلا ہونا ان کے لیے بہت آسان ہے. تو 24 گھنٹے کوئی ماں باپ ایسے نہیں ہے جو ڈنڈا لے کے بچے کے سر پہ مسلط رہ سکے، وہ بھی اس وقت تک جب تک وہ آپ کے قابو میں ہے. بالغ ہو جانے کے بعد تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے.
تو ایک ذریعہ بس ایسا ہے میرے رب کریم کی طرف متوجہ ہونا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اس کی ہیبت ایک ایسی عظیم چیز ہے جو تنہائی میں بھی اور کثیر گناہوں سے لذت حاصل کرنے کے بے شمار مواقع حاصل ہونے کے باوجود ان سے دور رکھنے میں اس سے مؤثر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے. اس لیے اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی بات بھی کریں، عشق کی بات کریں، پیار و محبت کی بات کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے دلائل جو کائنات میں ہیں ان پر غور و تفکر کریں. اگر ایسی ڈاکومنٹریز دیکھنے کا موقع ملے کہ جن کو دیکھنے کے بعد آپ کے قلب میں، آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بڑھے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر آپ اش کر اٹھیں، اللہ کی صنعت عظیمہ کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت پر دلیلیں قائم ہو جائیں، تو یہ بہت ہی بہتر ہوتا ہے. ایسی ڈاکومنٹریز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اور اسی طریقے سے ہمارے ائمہ حضرات جو ہیں مساجد میں کاش سال میں 2 بیانی کر لیں بھائی، توحید باری تعالیٰ پر بھی بیان ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پہ جامع کلام ہونا چاہیے، اور ہونا تو یہی چاہیے کہ ہمارے ہر دوسرے جمعے اس پر کلام ہونا چاہیے تاکہ اللہ کی طرف انسان متوجہ ہو. اب ہمارے ہاں مختلف چیزوں پر ہم کلام کر رہے ہوتے ہیں جن کو میں معاذ اللہ نہ بیکار کہہ رہا ہوں نہ میں غلط کہہ رہا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کو، اس کے عظمت میں اضافے کے معاملے کو جس طرح ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے، یہ بہت ہی قابل توجہ چیز ہے. جوابات کی طرف آتے ہیں. ایک بہن نے 2 کویسچن آفیئر کیے تھے، پہلے وہ لے لیتے ہیں. کہتی ہیں کہ ان کا بیٹا فوت ہو گیا ہے تو یہ اکثر ان کی قبر پر قبرستان میں جاتی ہیں، فاتحہ پڑھتی ہیں، قبر کو چومتی ہیں، یہ معاملات درست ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں، ہم نے پہلے بارہا سمجھایا کہ زیارت قبور عورت کے لیے زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. لیکن عورت کا گھر سے باہر نکلنا بے شمار فتنوں کا سبب بن سکتا ہے، خصوصاً قبرستان جہاں اکثر تنہائیاں ہوتی ہیں، سنسان ماحول ہوتا ہے، اور آج کل اکثر چرسی موالی قبرستان کے اندر انہوں نے ڈیرے ڈالے ہوتے ہیں. ایسے صورتحال میں عورت کا فقط زیارت قبر کے لیے تنہا نکلنا تو بہت ہی زیادہ خطرناک ہے اور غیر مناسب ہے. اور اس طرح کے خطرات ہوں عزت وغیرہ کے یا پیسے وغیرہ لٹ جانے کے، پھر تو نکلنا شدید ممنوع ہوگا. اور اگر بالفرض آپ کسی محرم کے ساتھ جاتی ہیں، دوسرے بیٹے کے ساتھ، شوہر کے ساتھ جاتی ہیں، اس میں بھی مطلب یہ کہ آپ کا گھر میں رہ کر فاتحہ پڑھنا بہت اچھا ہے. اس کو مطلب روزانہ کا یا ہفتہ وار کا معمول نہ بنائیں. کبھی کبھار اگر آپ جانا چاہیں، فرط محبت میں دل بہت بے چین ہے تو چلی جائیں، لیکن حتی الامکان اپنے گھر سے ہی بس آپ فاتحہ وغیرہ پڑھیں. فاتحہ کا ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ قرآن پاک کا کچھ حصہ پڑھ کر نیت یہ کرنا کہ میں یہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، ثواب بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، قبولیت بھی اللہ تعالیٰ کے ہی دست قدرت میں ہے، اور اس ثواب مجھے حاصل ہوگا، میں اس کو اپنے مردے کو ایصال کر دوں، اس تک بھیج دوں. تو یہ ہم کہتے ہیں بے مردے کے لیے فاتحہ پڑھ دی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اعمال و افعال اختیار کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی جس سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے. اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہوگا کہ دعا مردے کو فائدہ پہنچاتی ہے. اس کا تو کوئی اب یہ کہنا کہ جی زندہ کے اعمال سے مردے کو کیا فائدہ ہوگا، تو پھر دعا بھی نہ کریں. اگر آپ کہیں نہیں دعا تو قرآن حدیث سے ثابت ہے، تو اس کا مطلب یہ تو شریعت خود تصور دے رہی ہے کہ آپ اپنے عمل سے مردے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اس پوائنٹ کو نظر انداز کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس لیے فاتحہ پڑھنا بھی شرعاً جائز، کوئی حرج نہیں ہے. ایک مختصر بریک لیں گے، یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور آخری جو چومنے کا کہا تو قبر چومنا ہمارے اکابرین نے بزرگوں کی بھی منع لکھا ہے. دور رہ کے بس آپ فاتحہ پڑھیں، اسی سے غلط تصورات پیدا ہوتے ہیں. آپ قبر چومنے کے لیے جھکیں گی، دور سے دیکھنے والا سمجھے گا آپ سجدے کر رہی ہیں. تو اس لیے ہمارے اکابرین نے، محققین نے، جو بڑے عشاق تھے، بڑے باادب تھے، انہوں نے اولیاء اعظام جیسے آپ مزار پہ جاتے ہیں ان کی قبور چومنے کو بھی منع فرمایا ہے. 4 قدم کے فاصلے پر ادب احترام سے کھڑے ہوں. جو اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ عبادت کریں، کوئی کرنا چاہیں قرآن پاک وغیرہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی دعائیں عرض کریں اور پھر اپنے واپس آ جائیں. تو اس لیے قبر وغیرہ چومنے کا معاملہ نہ کریں تو بہتر ہے. میں اس کو حرام یا ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں قبر چومنے کو. ہاں، مکروہ، بزرگوں کی قبریں چومنے کو مکروہ لکھا ہے اکابرین نے. وجہ یہ کہ اس میں ایک بے ادبی کا تاثر ہے. عام قبر میں بچے کی جیسے آپ قبر چوم رہی ہے، اس میں بے ادبی کا تصور تو نہیں ہے، لیکن دور سے دیکھنے میں چونکہ بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں تو بہتر ہے کہ آپ دور سے ہی کھڑے ہو گئے فاتحہ وغیرہ پڑھیں. ایک انہوں نے کہا کہ میں نے گھر میں بچے کی تصویر لگائی ہوئی، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ دیکھیں شدید ناجائز ہے. اس طرح کی تصویر لگانے سے اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ مجھے تو تسکین قلب مل رہی ہے، لیکن یہ تصور قائم کیوں نہیں کرتی کہ اس سے بچے کو بھی اذیت تکلیف ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کی تصویر ایک آپ کے لیے گناہ کا سبب بن رہی ہے اور اس کو اس سے شاید تکلیف پہنچے.
اگر اس کو اطلاع پہنچائی جاتی ہے تو اس کو تکلیف ہوگی. تو اس لیے یہ بہتر نہیں ہے، آپ اس کو فوراً تصویر کو ہٹائیں، یہ حرام ہوتا ہے گھر میں لگانا. ویسے اگر کوئی البم وغیرہ میں تصویر رکھی ہوئی ہے، کبھی کبھار کھول کے آپ دیکھ لیں تو اس کی اجازت ہو سکتی ہے، لیکن تعظیماً لگائیں ہرگز نہیں. ایک خاتون کہتی ہیں، ایک عورت یہ کہتی ہے کہ میں نہیں مانتی کہ سر منڈانا منع ہے، جب عورت کو سر چھپانے کا حکم ہے، سر منڈائے گی تو بدرجہ اولیٰ سر چھپائے گی. تو دیکھیں یہ بیچاری، میں اب کیا اس پہ کلام کروں، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جنہوں نے دین کے لیے بے بھی نہیں سیکھی وہ اپنی عقل دین کے معاملے میں استعمال کرتے ہیں. یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کوئی بہت بڑے ہمارے کوئی مطلب ملک کی سیاست دان ہوں اور عام سا آدمی اٹھ کے بولے میں تمہیں سیاست سکھاؤں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، اس پہ گفتگو شروع کر دیں. ایسے جس نے کبھی ایک یونیورسٹی کا چہرہ بھی نہ دیکھا اور نہ وہاں کی تعلیم حاصل کی، اور وہ جا کر وہاں کے پروفیسر سے کہنا شروع کر دے کہ یوں نہیں بلکہ میری عقل یہ کہتی ہے یوں کرنا چاہیے. یا ڈاکٹر کے پاس جا کر ڈاکٹر کہے کہ آپ کو یہ نہیں، مجھے ڈاکٹر صاحب میری عقل یہ کہتی ہے یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ لیکن دین کے معاملے میں ہر ایک بیچارہ اٹھ کر کھڑے ہو کر تبصرے کرنا شروع کر دیتا ہے. سر منڈوانا عورت کے لیے شدید ناجائز ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ مردوں کے لیے سنت ہے، اور عورت اگر سر منڈوائے گی، چونکہ یہ بالکل قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، سرکار نے اس کی اجازت یعنی حج کے بعد جب حالت احرام سے باہر نکل رہے ہوں، عمرے کے بعد اس وقت بھی عورتوں کی اجازت مرحمت نہیں فرمائی. تو یہ چاچی کہاں سے نکل آئیں کہ انہوں نے یہ فتوے جاری کر دیے. تو عورت کے لیے سر بال رکھنا ہی یہ حکم ہے. سر منڈوا دینا سمجھ لیجئے اس کے لیے مردوں سے مشابہت کی بنا پر، اگر میں اس کو شدید مکروہ تحریمی کہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت مردوں کی اور جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں ان پر اللہ کی لعنت ہے. تو اب یہ بہن اب یہ قرآن حدیث سے کوئی ان کے پاس دلیل نہیں، بس اپنی عقل کو استعمال کر رہی ہیں. ایسے میں عقلی 50 سوال آپ سے کر کے آپ کو پھنسا سکتا ہوں، لیکن کیا فائدہ ہے کہ پھر مطلب عوام کے اندر تذبذب پیدا کرنا، پریشانی پیدا کرنا. اس لیے ان بہن سے کہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور دین کے معاملے میں اپنی ننھی سی عقل کو استعمال نہ کریں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، ورنہ نہ دنیا پاس رہے گی نہ دین پاس رہے گا. کہ اگر ایک دفعہ ایمان چلا گیا تو وہ نحوستیں ان کے اوپر نازل ہوں گی، لعنتیں نازل ہوں گی کہ دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا. اس لیے دین کے معاملے میں گزارش کرتا ہوں تمام عوام سے کہ میں نے ننھی سی عقل اسی لیے کہا اس کو استعمال نہ کریں. پہلے آپ یہ تو دین سیکھیں، پھر اس کے بعد دلائل کی روشنی میں انتہائی محتاط انداز سے آپ کلام کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے نہیں سیکھا تو بس پھر آپ تباہی کی طرف چلے جائیں گے. یہ بہن فرماتی ہے کہ اگر جماعت تیار ہو اور کھانا بھی تیار ہو تو انسان کھانا کھائے یا ترک جماعت یا جماعت میں شامل ہونا لازم ہے. دیکھیں اگر کھانا تیار ہے اور بڑی توجہ اس کی طرف یعنی طبیعت اس کی طرف مائل ہے، بھوک لگ رہی ہے، تو پہلے کھانا ہے پھر جماعت ہے. اگر مل جائے ٹھیک، نہ ملے تو اگر کوئی قریب مسجد ہے تو وہاں چلے جائیں، ورنہ پھر تلاش جماعت انسان کے لیے عام جماعت جو ہے وہ تلاش کرنا لازم نہیں ہوتا، تنہا پڑھ لیں، اس کی بالکل اجازت ہے. دیکھیے کہتی ہیں بعض سیکورٹی گارڈز وغیرہ ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹی اتنی سخت ہوتی ہے کہ وہ چھوڑ کے جا نہیں سکتے ہیں، تو وہ اکثر جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں. تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جماعت سے نماز پڑھنا چونکہ عاقل بالغ مسلمان مرد کے لیے واجب ہے، تو اگر ان کو اس کے علاوہ کوئی اور جاب مل سکتی ہے تو بہتر ہے کہ اس کو چھوڑیں، دوسری جاب اختیار کریں. لیکن اگر کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کو دوسری جاب فوری طور پہ ملے گی یا ملے گی ہی نہیں، تو پھر ان کے لیے ترک جماعت کے لیے یہ سیکورٹی کا فریضہ سر انجام دینا بالکل جائز ہے. جیسے سیاسی شخصیات ہوتی ہیں، مذہبی شخصیات بھی ہوتی ہیں، ان کے گارڈز جماعت ہو رہی ہوتی ہے، ان حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ بیچارے اگر یہ چھوڑ کے چلے جائیں تو پھر تخریب کاروں کو موقع مل سکتا ہے تباہی بربادی کرنے کا. اس لیے ان کے لیے یہ ان کی ڈیوٹی جو ہے وہ شرعی لحاظ سے ترک جماعت کے لیے عذر ہوگی. ایک یہ بہن نے فرمایا کسی مفتی صاحب نے کہا کہ اگر کپڑے پاک اور ناپاک دونوں ایک ساتھ واشنگ مشین میں ڈال دیے جائیں تو یہ حرام ہے اور ممنوع ہے. دیکھیں اپنے آپ کو ناپاک کرنا حرام ہوتا ہے کہ آپ اپنے جسم پہ کوئی ناپاکی ڈالیں، کیونکہ یہ عذاب قبر کا سبب بنتی ہے، وہ بھی پیشاب وغیرہ کی جیسے چھینٹوں کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا. نہ یہ کہ اگر آپ کپڑے کے اوپر کوئی پیشاب ڈال دیں تو یہ حرام ہے، ورنہ اس پہ دلیل لائیں قرآن و حدیث سے کوئی. تو یہ حرام نہیں ہے کہ کپڑوں کو بھی جو آپ پہنے بھی نہیں ہوئے، جن میں نماز نہیں پڑھنی، سائیڈ میں پڑھیں، ان کو ناپاک کرنا حرام ہو. یہ افتراء علی الشریعہ ہے، یہ غلط ہے جس نے بھی کہا ہے. بلکہ اگر کسی کا ذہن ایسا ہے کہ مثلا کو تھوڑا بہت ناپاک کپڑے واشنگ مشین میں دونوں طرح کے ڈال دیے، پھر اس کو دھونے کے بعد ارادہ یہ ہے کہ اب انہیں جیسے میں بالٹی سسٹم سے بتاتا ہوں کہ دھونے کے بعد پھر ان کو پانی سے نکال دیں گے اور تمام اس کو پاک کرنے کا بعد میں ارادہ ہو، تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
تو اس لیے یہ جو بات ان مفتی صاحب نے کی وہ تھوڑا سا جذباتی پن میں آ گئے ہیں، اور میں دائرہ ادب میں رہ کے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اگر سن رہے ہوں یا کسی کو ان کو جا کے بتائے تو معذرت برا نہ مانے، لیکن اس طرح کے معاملات میں حرام کہتے ہیں، حرام مفتی صاحب ہیں وہ تو ماشاءاللہ وہ جانتے ہیں کہ جب حرام جب استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی نص قطعی درکار ہوتی ہے، حرمت کو ثابت کرنے کے لیے، حرام ثابت کرنے کے لیے نص قطعی درکار ہے۔ اس پہ کون سی نص قطعی ہے؟ تو اس لیے تھوڑا سا احتیاط کیا جائے مسئلے بتانے میں۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ بہن نے فرمایا کہ کسی نے کہا کہ جو ممانعت ہے وہ بھووں کے بال نوچنے کی ہے، باقی چہرے پہ اور جگہ کہیں بال ہوں تو اس کو ہٹانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جی ہاں بالکل ایسی ہی بات ہے، بھووں کے بارے میں ہی مطلب ویسے تو وہ جو حدیث ہے وہ چہرے کے بال کے بارے میں ہے، لیکن ہمارے علماء نے اس پہ جو مطلب صحابہ کرام کے اقوال وغیرہ ہیں ان کی روشنی میں، اکابرین کی تعلیم کی روشنی میں اسے مقید کیا ہے بھووں کے ساتھ۔ باقی چہرے کے بال اگر بدنما کہیں محسوس ہو رہے ہوں تو عورت بالکل صاف کروا سکتی ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ ہم جن پرچوں پر اللہ تعالیٰ یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس لکھا ہو ان کی تو بڑا کیئر کر لیتے ہیں، لیکن جو باقی ہوتے ہیں حروف تہجی وغیرہ لکھے ہوئے ان پہ اتنی احتیاط نہیں کرتے، ان کو ڈبے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو کسی نے یہ کہا ہے کہ حروف تہجی کا بھی احترام چاہیے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو بالکل دیکھیں ہے تو یہی کہ حروف تہجی کا احترام کرنا چاہیے، لیکن احترام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ روڈ سے سارے کاغذ جمع کرنا شروع کر دیں اور ہر کاغذ کو رکھنا یہ آپ کے لیے ضروری ہو جائے۔ احترام سے مراد اس کی بے حرمتی نہ کریں کہ حروف تہجی آپ اس کو چاقو سے مار رہے ہیں، یا ایک نام لکھ دیا آپ نے، چاہے ابو جہل لکھ دیا اور اس پہ آپ تیر مار رہے ہوں، یہ غلط ہوگا کیونکہ حروف تہجی کا احترام چاہیے۔ لیکن اب یہ احترام کا یہ صورت مطلوب شرع نہیں ہے کہ جہاں الف بے پے بھی لکھی ہوئی ہو اس کو بھی آپ سنبھال کر رکھیں، اس میں تو حرج شدید ہے، حرج عظیم ہے۔ آپ کہاں روڈ کے اوپر پہ، اس کا مطلب یہ اگر احترام واجب یا فرض ہوتا تو پھر ہر شخص پہ لازم ہوتا کہ روڈ پہ چلتے ہوئے کوئی کاغذ کا ٹکڑا جس پہ ایک بھی حرف لکھا ہوتا وہ پڑھے رہنے دینا بے ادبی ہوتا۔ تو اس لیے مبالغہ آرائی مناسب نہیں ہے۔ آپ اگر کوئی ایسے عام سے کاغذ ہیں انہیں آپ بالکل کہیں پر ڈال سکتے ہیں، بہتر ہے کہ بھوسی ٹکڑے والے کو دے دیں، یا مطلب کسی جگہ اگر کوئی ایسے جلانے کا اہتمام ہو جس پہ اللہ رسول کا نام نہ ہو تو جلا سکتے ہیں، یا آپ بھوسی ٹکڑے والے کو دے سکتے ہیں، اس کی اجازت ہوگی، کیونکہ رکھنا یہ ناممکن ہے، اس کی حفاظت یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک انہوں نے فرمایا دوسری اگر ہم دیر سے شامل ہوں دوسری رکعت میں تو کیا جب امام صاحب اتحیات کے لیے بیٹھیں گے ہم پڑھیں گے؟ جی بالکل پڑھیں گے۔ شادی کا طریقہ میں پھر نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ بتا دوں گا۔ بھائی نے فرمایا کہ ان کی فصل میں نقصان وغیرہ بھی ہوتا رہتا ہے تو عشر کس چیز پہ نکلتا ہے؟ دیکھیں کل جو پیداوار ہوتی ہے آپ کی، جیسے فصل پوری کٹ کے تیار ہو گئی، اب جو نقصان ہوا تو گیا، وہ جو پیداوار موجودہ ہے اس کے اوپر آپ کو عشر دینا ہوگا۔ اگر آپ قدرتی وسائل سے زمین کو سیراب کرتے ہیں جیسے نہروں وغیرہ سے تو 10واں حصہ عشر کہلاتا ہے۔ کل جو آمدنی اس کی جو پیداوار ہے اس کا ریٹ لگوا لیں، ریٹ لگوا کے اس کا 10% جو ہے وہ آپ کو نکالنا ہوگا۔ اور اگر آپ ایسے پانی سے زمین کو سیراب کر رہے ہیں جس کی خود آپ پیمنٹ کرتے ہیں تو نصف عشر ہوتا ہے، پھر یہ کہ مطلب 20% آپ کو دینا پڑے گا، کم ہو جاتا ہے تھوڑا سا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ کسی نے ان کو یہ کہہ دیا کہ بہن کے پیسے تو آپ دے سکتے ہیں حج کے لیے لیکن بہنوئی کے نہیں دے سکتے، یہ وہی ریڈی میڈ مفتی صاحب ہوں گے کوئی بیچارے، کس نے منع کیا ہے؟ بالکل بہن کو بھی دے سکتے ہیں، بہنوئی کو بھی حج پر لے جا سکتے ہیں، جس نے ایسا کہا غلط کہا، گناہ گار ہوگا وہ۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ اگر استطاعت ہو تو پہلے ماں باپ کو حج کروائیں اور مکان بھی بنانا ہے، یا پہلے مکان بنوا سکتے ہیں؟ دیکھیں ماں باپ کو حج کروانا اولاد پہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، ان کے پاس اپنا مال جمع ہو تو ان پہ فرض ہوگا۔ ہاں اگر اولاد کروائے تو ان کے لیے بہت اچھی بات ہے، ان کے لیے سعادت کی بات ہے، لیکن یہ کوئی حکم شرع نہیں ہے کہ اولاد پر فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کو حج کروائے، مستحب ہے زیادہ۔ اگر ضرورت پہلے مکان کی ہے تو بالکل پہلے مکان بنوا سکتے ہیں، پھر اپنے ماں باپ کو آپ حج بھی کروا دیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ پسند کی شادی حرام ممنوع ہے، ناجائز ہے؟ نہیں بھائی کوئی ممنوع ناجائز نہیں ہے، لیکن پسند کرنے کے بعد جو شرارتیں ہیں وہ ضرور منع ہوں گی۔ نگاہ دیکھنا، پھر اس پہ چیٹ کرنا، پھر میسیج وغیرہ کرنا، یہ آپ کے لیے منع ہوگا۔ پسند آنا کوئی بری چیز نہیں ہوتی، اور یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ پسند کرنے کے لیے دیکھنا جائز ہے کہ آپ اسٹاپ پہ کھڑے ہو کر پسند کرنا شروع کر دیں، اچانک نگاہ پڑ گئی کسی کی طرف، دل کا میلان ہو گیا، یہ کوئی خاندان میں جیسے کزنز وغیرہ ہوتے ہیں، اب جوان ہوئے کہ بھی نگاہ پڑی اور دل اس طرف مائل ہو گیا، یہ تو قدرت و اختیار میں نہیں، شریعت نے اس پہ کوئی گرفت نہیں رکھی ہے، اس کے بعد غلط طریقہ اختیار کرنا منع ہے۔ ہاں بالکل آپ شادی کا پیغام بھجوا سکتے ہیں، اور اس کے لیے اس طرح آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تیرے علم میں اس شخصیت کے ساتھ ہی میرا نکاح
تیرے علم میں ہے تو پھر میرے معاملات کو آسان کر دے۔ یہ ہرگز نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ میں فلاں سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بس کچھ بھی ہو میرے سے رشتہ کروا دے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ازلی فیصلہ یا یہ ہو کہ یہ لڑکی کا نکاح کسی اور کے ساتھ ہوگا، تو گویا کہ اب آپ یہ جو دعا کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تبدیل کرنے کی دعا ہے، اور یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا۔ اصرار نہ کریں، بس اللہ کی بارگاہ میں ایسی محتاط ریکویسٹ کریں۔ ای میل ایڈریس چل رہا ہے، جو میرا بھائی بہن ہمیں میل کرنا چاہیں میل کر سکتے ہیں، دوسرے ای میل ایڈریسز میں بتاتا ہوں ان پہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اب اپنے میزبان کو، ہمارے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ خوف عطا فرمائے کہ بغیر علم کے کبھی کسی کو مسئلہ نہ بتائیں، ورنہ زمین و آسمان کے فرشتے ہم پہ لعنت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ محتاط ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب